بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج کی نشست کا موضوع ہے باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان. میرے عزیز ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کا ترجمہ ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالی تیری نگہبانی کرے گا. تو اللہ کی طرف دھیان رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو بس اللہ رب العالمین سے مدد مانگ. ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور حسن نے صحیح کہا ہے. بلغ المرام کتاب الجامع حدیث نمبر 1270. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جب ہم کوئی چیز مانگیں تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگیں. حدیث اس طرح ہے: احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب اللہ لك. الآخر الحدیث. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کی حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو. جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. حدیث نمبر 2516، سنن ترمذی کتاب صفت القیام والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے جو فوائد اور مسائل سامنے آتے ہیں اسے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. ایسی اشیاء کے حصول کے لیے جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہیں، مخلوق میں سے
کسی فرد کو پکارنا شرک اکبر ہے، اور پھر مردہ کو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ بھائیوں، بڑی تعجب والی بات ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا سے مر کر چلا گیا، قبر کے اندر مدفون ہے، اسے ہم پکارتے ہیں، وہ ہماری پکار کو نہیں سن سکتا، وہ ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے مردہ سے مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر تو نے یہ کام کیا تو ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالی تجھ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جان لو اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ باب البن حدیث نمبر 2516۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لهم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ کے ہاں اللہ رب العالمین سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ایسے لوگوں سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں، اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادات سے انکار کر دیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6۔ اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ان کی عبادت ہے، حالانکہ انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آخر میں اجازت دیجیے دوسری قسط کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔